تو یہاں ہماری ایک نیت ضرور ہونی چاہیے کہ میرے اللہ تعالیٰ اس ذکر سے راضی ہو جائے. جس کی نہیں وہ کر لے بھی فائدہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے نیت یہ لے کے چلے کسی عمل کے لیے کہ سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اس عمل کے ذریعے سے. یہ نیت نہیں ہوگی تو عمل صحیح نہیں ہوگا. تو اللہ کی طرف لے کے جائے گا اس عمل کو تو اس انداز ہی سے وہ عمل کو کرے گا. اتنی اخلاص سے کرے گا, اتنی محبت سے کرے گا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اس سے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ساروں کو مائنس کر دے کہ میں عمل اس لیے کروں, یہ ہوگا فلاں ہوگا, یہ سب کو مائنس کر کے بس اللہ پاک یہ عمل جو میں کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر مجھے عمل اس سے ملتا ہے یا نہیں ملتا, میری اس نماز سے تو راضی ہو جانا. اب فجر جو پڑھی وہ حیران ہے کہ میں کیا کروں, میرے قبول ہوئی نہیں, کس کا اب کرائٹیریا آ گیا. اگر وہی کیفیت الحمدللہ وہی جذبہ گھسیٹ کو اس کے دوبارہ لے آتا ہے ظہر پر تو اعلان ہوتا ہے کہ جس کو ہم پہلے توفیق دی تھی آنے کے لیے, اس توفیق کا شکر اس نے یہ کر دیا کہ دوبارہ اگر آ گیا ہے تو ہماری توفیق سے ہم لے کر آئے کہ ہمیں اس کو پہلی فجر پسند آ گئی تھی. اگر ہمیں پسند نہ آئی ہوتی فجر, جس طرح اس نے قرآن سنا, جس طرح اس جذبے سے اس فجر کو اس نے ادا کیا, تو ہم نے اس کو قبول کر لیا تھا. اس کی قبولیت کی نشانی یہ کہ ہم دوبارہ اس کا پاس بلانا چاہتے ہیں. اور جو اٹک گیا فجر پہ تو آ گیا, جس نے زور چھوڑ دیا, تو سمجھو اس کا ماتم ہو گیا. اللہ نے اس کو ناقبول کر دیا. شخص کو اس کی فجر میں ڈیفیکٹ تھا, وہ جذبہ نہیں تھا. تبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ دیکھیں نا, فجر پہ آ رہا ہے تو زور چھوڑ رہا ہے, زور پہ آ رہا ہے تو اثر چھوڑ رہا ہے. کوئی تو فجر پہ آ کے صرف عشاء پہ جاتے ہیں. تو سب رد کیے ہوئے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے رب کہتا ہے کہ 5 دفعہ میں مقبول اعلان کرتا ہوں, جس کی فجر قبول ہوگی ظہر پہ آ جائے گا, جس کی ظہر کو میں نے پسند کر لیا وہ عصر پہ آ جائے گا, اس کو عصر کو پسند کر لیا اس کو مغرب پہ لے آؤں گا, جو اس کو مغرب کو پسند کر لیا عشاء پہ لے آؤں گا, اور جس کی عشاء کو پسند کر لیا ساری رات عبادت بنا دوں گا. ابھی پتہ لگ جائے گا لیلۃ القبول ہوئی ہے نہیں, رات کا جاگنا قبول ہوا ہے نہیں, اس کی وہ جذبہ تھا یا نہیں, ابھی پتہ لگ جائے گا. کرائٹیریا وہی قرآن حدیث کا ہے. اگر رمضان گزرنے کے بعد جن اعمالوں کی اللہ نے توفیق دی تھی وہ اعمال اسی جذبے کے ساتھ قائم ہیں, اللہ تعالیٰ اعلان ہوتا ہے ہم نے قبول کر لیا تیرے رمضان. یا کسی کو برا لگے یا کسی کو اچھا, اللہ نہیں سمجھتا سچ بات کہنے سے. کبھی ہو سکتا ہے اس کا رمضان قبول ہوا, اس کو لیلۃ القدر ملی ہے, کہ جس کی زندگی رمضان کے بعد وہی زندگی پلٹ آئی دوبارہ تھی, ویسی ٹوٹی پھوٹی نمازیں, ویسی وہی چکر, وہی باتیں, وہی نہیں. جو اعمال اگر آپ کو اللہ نے اعلیٰ درجے کی نوافل دے دی ہیں تو کم از کم سمٹ کے ہمارا درجہ یہ ہو جانا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ہماری پکی ہو گئی. یہی نہیں کہ تہجد پھر آپ اٹھیں, وہ تو ایک اعلیٰ درجہ ہوگا, وہ بھی آپ وسیطہ کر رہے ہیں. لیکن اگر کم سے کم ایک انسان 5 وقت کی نمازوں پہ مکمل قائم ہو گیا رمضان کے بعد, کم از کم فرائض کو اس نے قبول کر لیا ہے, تو اعلان ہو گیا کہ تیرا رمضان کی ہر چیز ہم نے قبول کر لی ہے, لیلۃ القدر تجھے مل گئی ہے, ہر چیز تیری. میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بڑا مکان دے دے, یہی مانگ رہا ہوں. تو اب اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے, تو اللہ کہتا ہے ٹھہر جا, اب تو میرا خاص بندہ ہے, یہ مکان نہ لے خریدنا, اس میں بڑا خطرہ ہے. اللہ ورسوان اللہ, آپ مکان لینے جا رہے ہیں, آپ میرے پاس آ گئے, حضرت یہ مکان دے رہا ہوں, آپ کا کیا ارادہ ہے, دعا کر دیں میرے, اس میں کچھ ہے استخارہ نکال دیں میرے لیے. تو کیوں پوچھنا ہے اس آدمی سے, اعتماد رکھنا ہے اس آدمی سے. میں نے ایک آدمی صحیح بات بتائے گا, تو سب سے بڑا اعتماد تو رب پہ رکھو, جو وہ دے گا صحیح دے گا یا نہیں دے گا. سب سے بڑی بات تو رب پہ ہے. جب اس آدمی اعتبار کریں جو اللہ کا بندہ ہے, وہ اتنی بڑی بات کر دے گا کہ تیری کام بالکل صحیح ہوا, تو جو اللہ ہوگا تو آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا. تو دعا پہنچی, اس نے کہا جی یہ مکان چاہیے, کہتا نہ یہ نہ لینے, اس میں بڑا خطرہ ہوگا, تو جائے گا تو اس کی چھت گرے گی, اس میں فلاں ہوگا, اس میں یہ نقص نکلے گا, اس میں فلاں ہوگا. اس دعا کو بتایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اشارہ دے نا, تو کیا کرتا ہے, نہیں میں یہ تجھے نہیں دیتا مکان. اب بندہ سمجھے مجھے ملا نہیں, تو پھر اللہ کہتا ہے میں تجھے اس سے بڑی نعمت بدل ایک اور چیز دیتا ہوں. کیا, کل تیرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اور تیری دونوں ٹانگیں ٹوٹیں گی, ہو سکتا ہے تیری بینائی بھی چلی جائے, چل تیری دعا کو قبول کر کے میں وہ تیری چیز بچا دیتا ہوں.
یہ تو کنی حالات ہوتے ہیں جو اللہ اپنے پاس رکھتا ہے. بہت اوقات آپ دیکھیں گے یار بال بچ گیا, میری گاڑی ایسے نکل گئی. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے, میں جا رہا تھا, یعنی میرے ساتھ ایسا سامنے گاڑی بالکل میں سامنے, اللہ کے فضل سے بالکل ایکسیڈنٹ سمجھا, سوال ہی پہ تھا, یوں جو کیا تو گاڑی سے نکل گئی, میرا سے نکل گئی. یہ کون تھی؟ میری دعا قبول ہوئی تھی رمضان کی. سمجھ آ گیا؟ تو بہت سخت بیمار ہونے والا تھا, تیری بیوی کے بہت بڑے حالات ہونے والے تھے, ہم تو ٹوٹے پھوٹے, ہم تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس کچھ بھی, ہمیں کیا بتا, فلاں تیرے پہ حملہ ہونے والا تھا, فلاں ایک بہت مصیبت بیماری آنے والی تھی تجھ پر, تیرے حالات تو بالکل ختم ہونے والے تھے, ہم نے تجھے بچا لی. اس دعا کے قبولیت کی وجہ سے تو نے مجھ سے مانگی. بتا, اب تجھے مکان چاہیے تھا, یہ حالت چاہیے تھی, مکان مل جاتا تو اس میں نقصان تھا, اور یہ تیری قسمت میں ایکسیڈنٹ لکھا تھا, وہ بھی تیری ٹانگیں بھی ٹوٹ رہی تھی اور مکان بھی تجھے خراب ملنا تھا. نہیں, اللہ میں راضی ہوں تیری رضا پہ جو تو مجھے دے رہا. ہوگی قبول دعا ہی نہیں. تیسری, چلو یہ بھی نہیں کہ ایسی معاملہ نہ ہو, پھر ایک اور ہوگا کہ جب تو میرے پاس آئے گا نا تو تیرے منہ آنکھیں ساری کھل جائیں گی, جب میں تجھے انعام دوں گا نا, یہ کیا چیز ہے, یہ دعا جو تو نے مانگی تھی. سبحان اللہ, یہ جنت تو تیری دعا کی ہے, تیرے عمل کی تھوڑی ہے, رد تھوڑی کی ہم تیری دعا.